بالآخر اس نظام کے ہاتھ وہ چیز لگ چکی ہے جس چیز کی اس نظام کو بہت دیر سے یہ ضرورت محسوس ہو رہی تھی اور بہت ہی شدت سے انتظار تھا کہ کسی بھی طریقے سے کسی بھی حوالے سے یہ چیز جو ہے وہ ہمارے ہاتھ لگ جائے۔ گزشتہ روز جو سہیل آفریدی نے اڈیالہ جیل کے سامنے یہ بیان دیا تھا کہ سیکیورٹی فورسز ہمارے قبائلی علاقوں کے مساجد میں آ کے کتے باندھتے تھے، اور جب ہم آگے سے کہتے تھے کہ یہ تو آپ مسجد کی توہین کر رہے، تو پھر وہ آگے سے یہ جواب دیتے تھے کہ آپ اور کتوں میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، آپ اور کتے جو ہے وہ ایک ہی بات ہے۔ تو اس بیان کو بنیاد بنا کے NCCIA نے سہیل آفریدی کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے، اور اب آگے کیا ہوگا کہ سہیل آفریدی کو بلیک میل کرنے کے لیے یہ کارروائی ہوگی اس مقدمے پہ، اور پھر سہیل آفریدی کو بتایا جائے گا کہ اگر آپ ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، آپ اگر ہمارے خلاف کھڑے ہوتے اور ہم سے تعاون نہیں کرتے، تو پھر آپ کے خلاف مزید کارروائی ہوگی، شاید آپ کی حکومت بھی گر جائے، آپ نااہل بھی ہو جائے اور آپ کو قید بھی ہو جائے۔ لیکن میں صاف صاف بتانا چاہتا ہوں کہ وہ بندہ جس بندے نے اپنے وزارت اعلیٰ کے پہلے ہی دن یہ بتایا تھا کہ میرے پاس کونے کے لیے کچھ نہیں ہے، نہ بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، نہ بینک بیلنس ہے، نہ بڑے بڑے گھر ہیں، محلات ہے، میرے پاس کچھ بھی کونے کے لیے نہیں ہے، صرف ایک ہی چیز ہے جو میری زندگی ہے، اور وہ میں زندگی عمران خان پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس بندے کو آپ کیسے ڈرا سکتے ہیں، کیسے اسے خرید سکتے ہیں؟ عمران خان کا وہ سپاہی جو اسے سیاست نہیں سمجھتا، جو اسے عشق سمجھ بیٹھا ہے، جو عمران خان صاحب کے ساتھ عشق کر بیٹھا ہے، وہ شخص کو کیسے آپ خرید سکتے ہیں یا کیسے ڈرا سکتے ہیں؟ بہت ہی کر لے یہ ناکام کوششیں کر لے، لیکن آپ کے ہاتھ کچھ آنے والا نہیں ہے۔